بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، واقعتاً اس وقت ملک جو ہے وہ شدید بحران کے اندر ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ملک کی جو سیاسی قیادت ہے وہ مرنے مارنے پہ تلی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی صورت اپنے سٹان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومتی اتحاد نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے اس 3 رکنی بینچ کو نہیں مانتے۔ یہ جو 90 دن کے الیکشن والا معاملہ ہے جس کے اوپر چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا ہوا تھا، اس کو وہ کسی صورت مانتے نہیں ہیں، ان کو اعتراض ہے۔ نواز شریف باہر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو جب بینچ کے اوپر ہی اعتراض ہے تو وہ فیصلے کو کیوں کر مانے گا۔ اور کل یہ جو ایک ویڈیو کانفرنس کے اندر شرکت کی ہے، یہ نواز شریف نے بھی، آصف علی زرداری، سارے یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اور حکومتی جو اتحاد ہے، انہوں نے سب نے مل کر ببانگ دہل یہ اعلان کیا ہے کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے، یہ چیف جسٹس کو نہیں مانتے۔ اور جب یہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر کیا قانون ہوا؟ جنگل کا قانون ہوا۔ رانا ثناء اللہ، وہ جو قاتل ماڈل ٹاؤن ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم جو ہے چیف جسٹس کے خلاف، اور اس کے ساتھ یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منیب اختر، یہ جو تینوں جج صاحبان ہیں، ان کے خلاف ریفرنس داخل کریں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے ملک پاکستان کے اندر، کیونکہ آخری جو امید تھی پورے ملک کی، پوری عوام پاکستان کی، وہ تھی کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ڈیسیژن کرے گی، سپریم کورٹ جو ہے اس جمود کو توڑے گی۔ ملک یہ جو حالت نزاع کے اندر گیا ہوا ہے، اس سے ملک کو نکالے گی اور اس کے اندر جان ڈالے گی اور اس کی زندگی کو رواں کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں، جو معاشرے ہیں وہ کسی بھی صورت عدل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ عدل ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اعدلوا وہو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ وہ تقوی کے قریب ہے۔ سب سے بڑی بات، حضور علیہ السلام نے جو معاشرہ قائم کیا وہ عدل کا معاشرہ تھا، انصاف کا معاشرہ تھا، کہ قانون سب کے لیے برابر تھا۔ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، جو خیر القرون کرنی ہے، یہ جو خلفائے راشدین و مہدیین کا یہ جو سارا زمانہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا جتنا زمانہ ہے، وہ کیوں خیر القرون کرنی کہا گیا؟ اس کو صرف اور صرف اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر عدل تھا، انصاف تھا، کہ اگر کوئی حاکم وقت بھی کوئی جرم کرے گا تو وہ بھی اس کی پاداش کے اندر گرفتار ہوگا۔ تو جب معاشرے کے اندر عدل ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے، وہ کون سا معاشرہ ہو جاتا ہے؟ وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ بن جاتا ہے جو سٹون ایج والا معاشرہ تھا، جب مار دھاڑ تھی، جب طاقتور جو ہے وہ کمزوروں کو اپنی گرفت میں لے آیا کرتا تھا۔ پھر انسانوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک ایسا ایک عمرانی معاہدہ کیا اور ایک ریاست بنائی کہ اس ریاست کے اندر ہم تحفظ دیں گے کمزوروں کو بھی اور سب کو، اور اس کے اندر قانون کی بالادستی ہوگی تاکہ پورے کا پورا معاشرہ من حیث المعاشرہ آگے بڑھے۔ تو پھر معاشرے آگے بڑھے۔ آج کے جو یورپین معاشرے ہیں، اس کی زندہ و جاوید مثال ہے۔ تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ کس سمت جا رہے ہیں؟ ہمارے لوگ صرف اور صرف ہیڈ آن ٹکر کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یہ کہہ رہے ہیں ہم ملک گیر احتجاج کی کال دیں گے۔ وہ جی ڈی اے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم والوں سے بات چیت کر رہے ہیں، جماعت اسلامی سے بات چیت کر رہے ہیں، اور تحریک منہاج القرآن سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جب یہ دوسری سائیڈ یہ ہے، ایک حکومتی سائیڈ یہ ہے جو کہ کسی بھی قانون کو، آئین کو، جسٹس کو ماننے سے انکاری ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ملک کے اندر دنگا فساد ہوگا، اور یہ مار پڑے گی تحریک انصاف والوں کو، اور یہ ماریں گے کیونکہ پورے ملک کے اندر ان کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ایم ایل این کی حکومت ہے۔ تو جب پی ایم ایل این کی تو حکومت ہے نا، سینٹر کے اندر ہے، پروونس یہ جو کے پی ہے اور پنجاب ہے، اس کے اندر انہی کی حکومت ہے ٹو اے سرٹن ڈگری۔ کسی حد تک کے پی جو ہے ان کے انفلوئنس سے باہر ہے، چونکہ وہ جو کیئر ٹیکر بنی تھی وہ بھی، اس میں بھی اکثریت پی ٹی آئی لائک مائنڈڈ لوگ تھے۔ باقی پنجاب میٹر کرتا ہے، پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے، سینٹر میں بھی ان کی حکومت ہے۔ تو پھر یہ مار دھاڑ شروع ہو رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم دوبارہ سے سٹون ایج کی طرف جا رہے ہیں،
اور یہ جو لڑائی ہونی ہے اس سے فائدہ کس کو ہونا ہے؟ فائدہ صرف اور صرف ان بدماشوں کو ہونا ہے. اور ایونچولی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر یہ چاہیں, یہ آصف علی زرداری, یہ مولانا فضل الرحمان, نواز شریف, شہباز شریف, یہ مریم نواز, یہ جو سارا ان کا گینگ ہے, اگر یہ چاہے کہ یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر یہ آئین پاکستان کو بھی نہیں مانیں گے, سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانیں گے, اور سب کے خلاف یہ اعلان بغاوت کر دیں گے, تو یہ ملک پاکستان کے اندر حکمران رہ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ دوسری سائیڈ کی بھی تو آواز ہے, وہ چلے مظلوم صحیح, مرحومین صحیح, جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں, تو وہ بھی تو لوگوں کو باہر نکالیں گے نا. یہ تحریک انصاف کے لوگ, جب لوگ ایسے نکلیں گے تو پھر مار دھاڑ ہوگی, لڑائی مار کٹائی ہوگی. جب لڑائی مار کٹائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک کے اندر ایک ایسی انارکی کی سی صورتحال ہو جائے گی جس کے اندر پھر یہ بدماش بھی حکومت نہیں کر سکیں گے. پھر کوئی تھرڈ فورس آئے گی. یہ تھرڈ فورس کا رستہ ہموار کر رہے ہیں, جو ملک پاکستان کے لیے انتہائی جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے. اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ بالکل لڑائی کسی ہر ایک لڑائی کسی کیفیت کے اندر ہے, کیونکہ چیف جسٹس نے بھی بات کر دی ہے کہ وہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرائیں گے. امپلیمنٹیشن کے لیے اگر فوج کو آرڈر کرنا پڑتا ہے انڈر آرٹیکل 190 تو سپریم کورٹ آرڈر کرے گی افواج پاکستان کو کہ وہ اس کے حکم کی وہ عملداری کے لیے باہر آئیں اور حکم کو ایگزیکیوٹ کرائیں. یعنی بالکل ہر کوئی اپنی انتہا کے اوپر ہے, کوئی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پرٹیکولرلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس پی ڈی ایم اور سٹنگ گورنمنٹ. تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.